ملزم شفقت کا ڈی این اے بھی میچ کر گیا، جبکہ ملزم وقار الحسن کا ڈی این اے میچ نہیں ہوا۔ دوسری جانب وقار الحسن کو متاثرہ خاتون نے پہچاننے سے انکار کر دیا، جبکہ ملزم کی نشاندہی پر شفقت کو حراست میں لے لیا گیا۔ موٹر وے زیادتی کیس جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست کی سماعت، چیف جسٹس کے حکم پر سی سی پی او لاہور بھی عدالت میں پیش۔ عدالت میں واقعے کی تحقیقات کے لیے قائم کمیٹی کا نوٹیفیکیشن بھی پیش کر دیا گیا۔ سی سی پی او کے بیان پر پوری کابینہ کو معافی مانگنی چاہیے تھی، کابینہ معافی مانگتی تو قوم کی بچیوں کو حوصلہ ہوتا، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ موٹر وے واقعہ، سی سی پی او لاہور عمر شیخ نے متاثرہ خاتون سے متعلق بیان پر معافی مانگ لی۔ میرے بیان سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو معافی چاہتا ہوں، اپنی بہنوں، بھائیوں اور سوسائٹی سے معافی مانگتا ہوں۔ ملزم وقار کے برادر نسبتی عباس نے گرفتاری دے دی۔ عباس نے شیخوپورہ میں خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ عباس ملزم وقار کے نام پر سم استعمال کر رہا تھا۔ ملزم عابد میرے ساتھ کام کرتا تھا، عباس کا بیان۔ دوسری جانب ملزم عابد علی کا والد اکبر علی اور بھائی قاسم پہلے ہی حراست میں ہیں، اہل خانہ سے تحقیقات جاری۔ لاہور کی احتساب عدالت میں شہباز شریف اور اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت، اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور، ریفرنس پر کارروائی 29 ستمبر تک ملتوی۔ میرے بچوں کو کاروباری نقصان ہوا ہے، میری فیملی پر یہ سیاسی مقدمہ بنایا گیا، فوجداری مقدمات میں ابھی اس کی ضرورت نہیں، عدالت میں موقف۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندہ زلمے خلیلزاد اسلام آباد پہنچ گئے۔ زلمے خلیلزاد دورے کے دوران اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں افغان امن و عمل کے لیے اگلے مراحل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ چیف جسٹس گلزار احمد کہتے ہیں آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی کسی کو دبانے کی اجازت نہیں، جب تک ججز آزاد، خود مختار اور دباؤ سے بالا تر نہیں ہوں گے تب تک انصاف ممکن نہیں۔ امریکی بزنس مین اور پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے رہنما ملک طاہر اقبال نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے۔ ہری پور میں قریبی عزیز کی نماز جنازہ میں شرکت کر کے واپس جا رہے تھے کہ کوٹیڑا کے مقام پر نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ گاڑی کے ڈرائیور سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ اسلام آباد ریڈ زون میں تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی عابدہ راجہ کے شوہر چودھری خرم اور ایڈیشنل سیشن جج میں ہاتھا پائی، جس کے بعد پولیس چودھری خرم کو اپنے ہمراہ تھانے لے گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج نے چودھری خرم کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ قصور میں نامعلوم مسلح افراد کے گھر میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ، میاں بیوی اور بیٹی جاں بحق جبکہ 3 بچے شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس نے واقعے کی رپورٹ درج کر کے علاقے کی ناکہ بندی کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ چھٹیوں کا پیریڈ ختم، اب کلاسز لگیں گی۔ کل سے ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھل جائیں گے۔ ملک بھر میں ابتدائی طور پر یونیورسٹیز، کالجز 9ویں اور 10ویں کی کلاسز شروع ہوں گی۔ لاہور کے سکولز میں انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ طلبہ اور اساتذہ کی رہنمائی کے لیے مخصوص نشانات لگائے گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کل لاکھوں بچوں کو اسکول واپسی پر خوش آمدید کہیں گے۔ ہماری ترجیح اور ذمہ داری ہے کہ ہر بچہ محفوظ طریقے سے اسکول جائے۔ ہم نے یقینی بنایا ہے کہ اسکول آپریشنز پبلک ہیلتھ سیفٹی اصولوں کے مطابق ہونے چاہیے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا۔ کابینہ اجلاس میں 16 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ کراچی کے لیے بجلی مہنگی کرنے کا ای سی سی کا فیصلہ پیش کیا جائے گا۔ کے الیکٹرک کے لیے بجلی 2.89 روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی تھی۔
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एशिया पैसिफिक ग्रुप का वर्चुअल इजलास तलब कर लिया गया, जिसमें पाकिस्तान के एक्शन प्लान पर गौर होगा। कल से शुरू होने वाला 2 रोजा इजलास कोरोना वबा के बायस वर्चुअल होगा। पाकिस्तान समेत अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, चीन, भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी शरीक होगा। वफाकी वजीर हमाद अजहर की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद, कहा अपोजिशन चाहती है नैब को खत्म कर दिया जाए, हुकूमत ऐसा कभी नहीं करेगी। अपोजिशन की एपीसी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। असेंबली में तरामीम पास करा ली, फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कल लाहौर का दौरा मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मोटरवे ज्यादती केस की रिपोर्ट देंगे। वज़ीर आज़म रावी रिवर फ्रंट मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की 1-on-1 मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म को पंजाब के इंतजामी और सियासी अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पार्लिमानी लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद सूबों के इख्तियारात में इजाफा हुआ। सिंध हुकूमत इमदाद मांगने के बजाय अपने वसाइल पुरवे कार लाए। मुल्क में खातून की इज्जत भी महफूज नहीं है, महंगाई भी अरूज पर है। ऐसे में शर्म का मकाम है, रियासत मदीना की बातें की जा रही हैं। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि रियासत बेबस है, जिम्मेदार बहाने तराश रहे हैं। सरेआम फांसी देना हुकूमत का इख्तियार है। अपोजिशन एपीसी में आइंदा लाहे अमल तय करेगी। इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। JUIFA ने कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की वापसी का मुतालबा कर दिया। JUIFA के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद कहते हैं नवाज शरीफ को अपोजिशन की फैसला कुन तहरीक और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से कबल वापिस आना होगा। वोट को इज्जत दो का बयानिया और हुकूमत मुखालिफ तहरीक टेलीफोन और खतूत के जरिए मुमकिन नहीं। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं रशकई स्पेशल इकोनॉमिक जोन के डेवलपमेंट के लिए माहिदे पर दस्तखत आज होंगे। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं रशकई स्पेशल इकोनॉमिक जोन के डेवलपमेंट के लिए माहिदे पर दस्तखत की तकरीब वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में होगी और फैसलाबाद के बाद रशकई दूसरा खुसूसी इक्तिसादी जोन होगा। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक की हुकूमत पर तनकीदी नश्तर कहते हैं 2 साल में हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। 2 साल कारकर्दगी की बुनियाद पर हुकूमत ने नाकामी का वर्ल्ड कप जीता। 73 साल से अवाम पर जुल्म जारी, जमात इस्लामी ही अवाम की हकीकी आवाज है। सिराजुल हक का लाहौर में तकरीब से खिताब। मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह। नया मुकदमात में सजा की शरह 68.8%। नैब ने क़याम से अब तक 466 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब कारकर्दगी बारे बयान। कहते हैं 2018 के मुकाबले में 2019 में करप्शन के खिलाफ शिकायत में इजाफा इदारे पर आवाम के एतमाद का मजहर है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 4 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 6380 हो गई। मजीद 539 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 3,02,002। 539 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 2,89,429 मरीज सेहतियाब हो चुके। दुनिया भर में कोरोना से अमवात की तादाद 9,28,000 से जायद हो गई। ब्राजील में मजीद 800 अफराद हलाकतें 1,31,000 से जायद हो गईं। अमरीका में भी मजीद 707 अफराद हलाकतें 1,98,000 से जायद। अमरीका में कोरोना मरीजों की तादाद 66,76,000 से जायद।
میکسیکو میں 17,604، روس میں 18,484، بھارت میں 78,614 اور سعودی عرب میں 4,240 اموات۔ پاک فوج کی بڑی کارروائی، متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں مطلوب دہشت گرد احسان اللہ ساتھیوں سمیت ہلاک۔ دہشت گرد احسان اللہ، لیفٹیننٹ ناصر شہید اور کیپٹن صبی شہید پر حملوں کی پلاننگ اور کارروائی میں ملوث تھا۔ پاک فوج کے بہادر سپوتوں نے جہنم واصل کر دیا۔ بیلجیم کے ہیلتھ ورکرز کا سیاسی اشرافیہ کے خلاف احتجاج، ہزاروں ہیلتھ ورکرز دارالحکومت برسلز کی سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے پلے کارڈ اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر خیال رکھنے والوں کا خیال رکھو کے نعرے درج تھے۔ مظاہرین کی جانب سے تنخواہیں بڑھانے اور صحت عامہ کے لیے فنڈز میں اضافے کا مطالبہ کیا گیا۔ بیلاروس میں صدر الیگزینڈر لوکاشنکو کے خلاف احتجاج، ہزاروں افراد نے دارالحکومت منسک میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو کے خلاف شدید نعرے بازی اور مصافی ہونے کا مطالبہ۔ سیکیورٹی فورسز نے 250 مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ میزبان ٹیم انگلینڈ نے آسٹریلیا کو دوسرے ون ڈے میں 24 رن سے شکست دے کر پہلے میچ کا بدلہ لے لیا اور 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر لی۔ اور نیو یارک میں آسٹریا کے ڈومینک تھیم نے یو ایس اوپن ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا۔ فائنل میچ میں جرمنی کے کھلاڑی الیگزینڈر کو شکست دے